اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین السلام علیکم، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں تفسیر سورہ حمد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عیون الاخبار میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کہا کہ آپ قول خداوندی الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر کے متعلق مجھے کچھ خبر دیں، مجھے کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میرے والد نے میرے دادا سے اور انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد امام حسین علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا علی آپ الحمد للہ رب العالمین کی تفسیر بیان کریں۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس واسطے مخصوص ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو اجمالی طور پر اپنی نعمات کا تعارف کرایا، کیونکہ لوگ نعمات کی تفصیل کے متحمل نہیں ہیں، اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی نعمات اتنی ہیں کہ وہ شمار میں نہیں آ سکتی ہیں۔ خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اس کی طرف اشارہ کیا، جو پہلا خطبہ ہے اس میں بھی آپ نے کہا ہے کہ اس کی نعمات اتنی ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم کہو رب العالمین نے ہم پر جو نعمات کی ہیں ان سب کے لیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کی تمام اصناف پر نعمتیں کی ہیں، خواہ اس کا تعلق جمادات سے ہو، حیوانات سے ہو، یا حیوانات کو اپنی قدرت سے متحرک رکھے ہیں، یعنی وہ حرکت میں، اور انہیں کھانے کے لیے اپنا رزق فراہم کرتا ہے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے اور اپنی مصلحت کے تحت سب کی تدبیر کرتا ہے۔ اور جمادات پر خدا کی نعمت یہ ہے کہ وہ انہیں اپنی قدرت سے روکے ہوئے ہے، اللہ اکبر، اور جو ایک دوسرے سے متصل ہیں انہیں گرنے سے روکتا ہے، اور گرنے والی جماعت کو چمٹنے سے روکے ہوئے ہے، اور آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا ہے، اور زمین کو دھنس جانے سے روکے ہوئے ہے، اور وہ اس کے فرمان کے بغیر دھنس نہیں سکتی ہے، اور وہ اپنے بندوں پر شفیق اور مہربان ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات مولا کائنات نے فرمائی ہے، بالخصوص رزق کے حوالے سے، اور ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ خدا وند عالم رازق ہے، پیدا ہونے سے پہلے اس نے رزق کا انتظام کر دیا۔ جو خدا ماؤں کے شکم میں ہمیں رزق دیتا ہے، کیا وہ دنیا میں رزق نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا، بس ہمیں اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رب العالمین کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تمام جہانوں کا مالک اور خالق ہے، اور ان تک اس طرح سے رزق پہنچاتا ہے کہ بعض اوقات انہیں رزق کی آمد کا علم ہوتا ہے اور بعض اوقات انہیں علم تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ رزق کہاں سے آیا۔ ہر انسان اس بارے میں مشاہدہ کر سکتا ہے اور یہ بات کہہ سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رزق ہم کما رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہاں سے آ رہا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کا ایسا لطف و کرم ہو جاتا ہے کہ رزق فراوان ہو جاتا ہے، اچانک بڑھ جاتا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ وہ رزق ہمارا کہاں سے بڑھ گیا، کہاں سے اضافی ہو گیا۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ خداوند عالم کرتا ہے۔ رزق تقسیم کر دیا گیا ہے، وہ ابن آدم کو مل کر ہی رہے گا، چاہے وہ کیسے ہی عمل کیوں نہ کریں۔ یعنی رزق کا تعلق انسان کے عمل سے نہیں ہے، اضافہ ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ظاہراً عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کسی متقی کا تقوی رزق کو بڑھا نہیں سکتا
اور کسی بدکار کی بدکاری اس کے رزق کو گھٹا نہیں سکتی۔ رزق اور رزق حاصل کرنے والے کے درمیان ایک پردہ ہے جس کا وہ طالب ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگنا چاہے تو بھی اس کا رزق اس کو تلاش کرے گا جیسا کہ موت اس کو تلاش کر لیتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اہم بات ہے عزیزان محترم ناظرین، آپ غور کریے ذرا کہ پروردگار عالم ہمیں کس طریقے سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں، کیونکہ اس نے ہم پر انعام کیے ہیں اور ہمارے آنے سے قبل اس نے پہلی کتابوں میں ہمارا ذکر خیر کیا ہے۔ اسی لیے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھنی چاہیے، اور ان کے شیعوں کا فرض ہے کہ وہ خدا کی عطا کردہ فضیلت کا شکر ادا کریں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے موسیٰ ابن عمران کو نبی بنا کر مبعوث کیے، بہت اہم روایت ہے عزیزان محترم، بالخصوص محبان اہل بیت شیعہ حیدر کرار کو اس کو غور سے سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اور خدا کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو فضیلت عطا کی ہے۔ کیا ہے؟ جب جناب موسیٰ ابن عمران کو نبی بنا کر مبعوث کیا اور اسے شرف مناجات عطا کیا، اور اس کے لیے سمندر میں سے راستہ بنایا اور بنی اسرائیل کو نجات دی، اور اسے تورات اور الواح عطا فرمائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ خدا کی نظر میں ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ چنانچہ انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، پروردگارا تو نے مجھے اتنی عزت عطا کی ہے کہ مجھ سے پہلے تو نے کسی کو اتنی عزت عطا نہیں کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا تجھے نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک میرے تمام ملائکہ اور میری مخلوق سے افضل ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگارا اگر تیری تمام مخلوق میں سے محمد تیرے نزدیک محترم ہیں تو کیا میری آل سے بھی کسی نبی کی آل افضل ہے؟ یعنی اگر میں نہیں ہو سکا افضل تو کم از کم میری آل تو افضل ہوگی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جس طرح سے محمد تمام رسولوں سے افضل ہیں، اسی طرح سے ان کی آل بھی تمام رسولوں کی آل سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگارا کیا کسی نبی کی امت پر میری امت افضل ہے؟ کیا کسی نبی کی امت میری امت سے افضل ہے؟ تو نے میری امت پر بادلوں کا سایہ کیا اور تو نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور تو نے ان کے لیے سمندر کو شگافتہ کیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ محمد کی امت باقی انبیاء کی امتوں سے اتنی ہی افضل ہے جتنا کہ خود محمد تمام مخلوق سے افضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ تب موسیٰ نے عرض کیا، پروردگارا کاش میں انہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا موسیٰ تو اگر انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، اور اگر ابھی ان کے ظہور کا وقت ویسے ہوا بھی نہیں ہے، البتہ ان قریب تم انہیں جنت میں دیکھو گے، تم انہیں جنت عدن اور جنت فردوس میں دیکھو گے محمد کو، اور وہ نعمات میں لوٹ رہے ہوں گے اور جنت کے اعلیٰ مقام پر رہائش پذیر ہوں گے۔ کیا تم ان کا کلام سننا پسند کرو گے؟ حضرت موسیٰ نے عرض کی، پروردگارا ضرور سننا پسند کروں گا اے میرے معبود۔ عزیزان محترم، اس وقت پروردگار عالم نے ندا دی، اے امت محمد۔ سب نے اپنے آبا کی اسلاب اور ماؤں کے ارحام سے جواب دیا۔ عزیزان محترم، اس کے آگے کی روایت کہ ارحام نے کس طریقے سے جواب دیا اور کیسے پروردگار عالم سے گفتگو کی، وہ انشاءاللہ اس کے آگے کی کلپ میں بیان کروں گا۔ آج
یہیں پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔